کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے۔ ایک طالب العلم ہے، جس طرح اس کو کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہیے، اس کی عبارت اچھی ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ اچھا ہونا چاہیے، ششماہی سالانہ امتحانات کے اندر اس کی نمایاں پوزیشن ہونی چاہیے، اس کے اساتذہ، اس کے والدین اس کی کارکردگی سے مطمئن ہونے چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے سامنے میں نے ایک مین وجہ بیان کرنی ہے، اور ہم سب نے نیت بھی کرنی ہے کہ ہم اس سے اوائڈ بھی کریں گے، اس سے بچیں گے بھی۔ میں عرض کرتا چلوں، ہم سب اپنے اوپر غور بھی کرتے چلے جائیں، تو اگر کہیں پہ ابتلا کی صورت ہے، کمی ہے، تو ہم اس ابتلا سے باز آ جائیں اور اس کمی کو ہم بہتری کی شکل میں تبدیل کر لیں۔ دیکھیے، سب سے بڑی نصیحت وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی نصیحت سے نور نصیب نہیں ہوا، تو زمانے بھر کے مفکر، فلاسفی اور بڑے بڑے جو مائنڈ چینجر لوگ ہیں، اگر وہ اس کو لیکچر دے لیں تو اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اگر اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اثر حاصل نہ کیا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے عرض کی، حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے ایھا الولد کے نام سے ایک تاریخی رسالہ لکھا، تو اس کے شروع کے اندر امام غزالی نے فرمایا، بیٹا اگر تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے نور حاصل نہ ہوا تو میری نصیحت بھی تمہارے لیے بیکار ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں سے 5 حدیثیں نکالی ہیں۔ اگر تو ان پہ عمل کرے گا تو اللہ تیرے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے گا، اور دنیا جہان کے اندر کامیابی تیرا نصیب ہوگی۔ اگر آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو یہ رسالہ ہے، امام اعظم کی وصیت ہے۔ آپ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل سکتا ہے اور مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکے گا، تو آپ اس رسالے کا مطالعہ کیجیے، اور اس کے اندر یہ حدیثیں 5 لکھی ہیں۔ میں صرف ایک بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے کے دین کی خوبی میں سے ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جو فضول ہے، لا یعنی فضول، بے مقصد، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، بے مقصد فضول چیز کو چھوڑ دینا، تو یہ بندے کے دین کے حسن میں سے ایک خوبی کا معاملہ ہے۔ اب ہم نے آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ فضولیات، فضول معاملات، فضول امور، فضول کام، فضول شوق، فضول چال چلن، فضول طور طریقے، ان کے اندر انسان اپنے آپ کو انوالو کر لے اور جو مقصد ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کو کامیابی سے روکنے کے لیے کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اس کو نہ کسی دشمن کی لوڑ ہے، نہ کسی حسد کی لوڑ ہے، نہ اس کو کسی دھکا مارنے والے کی حاجت ہے۔ وہ سب سے بڑا دھکا مارنے والا خود ہی اپنے آپ، سب سے بڑا اپنے آپ کو پیچھے دھکیلنے والا وہ خود آپ ہی ہے، سب سے بڑا نقصان کرنے والا وہ اپنا آپ ہی ہے، اور سب سے بڑا دشمن وہ اپنے آپ کا خود ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کے دین کی خوبی میں سے ہے فضول کو چھوڑ دینا۔ جب وہ ہم دورانیاں طے کر لیتے ہیں تو بعد میں نہ وہ ہوتا ہے، نہ یہ ہوتا ہے، نہ وہ ہوتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس دوران اس نے بہت سارے سپیڈ بریکر اور بہت ساری غلط مصروفیات اور فضولیات کے اندر اپنے آپ کو ڈالے رکھا، جس کی وجہ سے اس کا جو مقصود تھا، مقصد تھا، وہ اس کو حاصل نہ ہو پایا۔